الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء ويروى الختان والسواك والتعطر والنكاح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 13واں پارہ سورہ رعد کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان میں سے تقریباً اکثر نے شادیاں بھی کی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوئی ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو نبی بھی معجزہ دکھاتے تھے تو وہ اللہ پاک کے حکم اور اذن سے وہ معجزہ دکھاتے تھے اور اس کا ایک وقت مقرر ہوتا تھا، اس کے مطابق وہ فیصلہ ہوتا تھا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 سنتیں، 4 طریقے، 4 سنتیں سب انبیاء علیہ السلام میں مشترک رہی ہیں. ان میں سے ایک روایت میں ایک اور بھی بیان ہوئی تو 5 ہو گئیں. فرمایا حیا کے لحاظ سے سب انبیاء علیہ السلام حیادار تھے، پاک دامن تھے، معصوم تھے. ختنے کے لحاظ سے یا تو انبیاء علیہ السلام کا پیدائشی ختنہ ہوا وہ ہوتا ہے یا یہ حکم ہے ختنے کا جو نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں جو پیدائشی طور پر ختنہ شدہ تھے. اور ہمارے انبیاء علیہ السلام میں پیغمبروں کی مشترک سنتیں ہیں مسواک کرنا. مسواک جس طریقے سے ایک ظاہری صفائی کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے ایک اندرونی جو کثافت ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، اس کے ازالے کا بھی سبب بنتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نماز کے وضو میں مسواک کیا جائے 70 درجے وہ نماز ثواب کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے. اپنا فائدہ ہے، دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا، صاف ستھرے رہتے ہیں، فرشتوں کو بدبو نہیں آتی، اپنے ساتھی کو بدبو نہیں آتی، جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں گفتگو کرتا ہے بندہ بو نہیں آتی، معدہ اچھا رہتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات بیان ہوئے اس میں آپ کی ازواج مطہرات آپ کی سیرت نقل کرتی ہیں کہ آپ اتنا زیادہ مسواک کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ بعض دفعہ نا وہ ایسے اندر سے ایک قے کی بھی کیفیت بن جاتی تھی، وہ زبان کے اوپر رگڑتے اور سوتے وقت بھی کرتے، سو کر اٹھ کے بھی کرتے، سفر سے واپس بھی کرتے، جاتے وقت بھی کرتے، ہر وضو کے لیے کرتے۔ مسواک کرنا بہت اچھی چیز ہے، اور خصوصاً تازہ مسواک ہو، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو سپیس کے ساتھ نصف سنت پر عمل ہو جاتا ہے کہ تھوڑا بہت صفائی ہو جاتی ہے۔ مسواک کے ساتھ دونوں سنتوں پر عمل ہوتا ہے، مسواک کی سنت پر بھی اور صفائی والی سنت پر بھی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا خطرہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا۔ فرض تو نہیں ہوا، لیکن اس سے چیز کے اہتمام کا اندازہ تو ہو گیا۔ جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اگر میں اپنی شریعت میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ دوسرے کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے تو پھر میں بیگم کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے۔ اگر میری شریعت میں یہ اجازت ہوتی تو یوں ہوتی۔ ایسا حکم تو نہیں ہوا، لیکن اس سے اندازہ ہو گیا شوہر کا مقام اور بیگم کا، بیوی کے مقام کا اندازہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ 4 سنتیں ہیں جو پیغمبروں کی برادری میں مشترک رہی ہیں، اس میں ختنہ اور مسواک، جو ابھی آپ کو بتا دی بات، مسواک کا اہتمام بہت فضیلت کی چیز ہے۔ نمبر 3 والتعطر، خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ پیغمبروں سے تو خود خوشبو آتی ہے، ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ لوگ حضرت انس سے یہ کہتے تھے کہ اس دفعہ ہمارے لیے شیشی بھر لینا، کہ آپ دن کو جب آرام فرماتے قمیض اتار کے تو وہ قطرے جسم پر پسینے کے جمع ہو جاتے، تو حضرت انس جو خادم خاص ہیں وہ قطرے شیشی میں جمع کر لیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو سارے ہی خوبصورت اور اعلیٰ درجے کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ سب سے اونچے امام الانبیاء ہمارے نبی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پیغمبروں کو خوشبو سب کو پسند ہے، اچھی خوشبو آپ استعمال کرتے تھے۔ آپ کے جسم کی ذاتی خوشبو وہ گلاب کی تھی، آپ کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ گلاب کی تھی۔ اس لیے بعض صوفیاء بزرگ حضرات نے زندگی میں صرف ہی گلاب کی خوشبو لگائی ہے، کیونکہ آپ کے پسینے کی خوشبو گلاب کی تھی تو ہم صرف گلاب ہی لگائیں گے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید مشک، کالی مشک اور عود ہندی کی آپ نے بہت تعریف کی ہے۔ عود لکڑ ہے، ہندوستان میں زیادہ ہوتی ہے، اب کئی اور ملکوں میں بھی ہے۔ فرمایا آپ نے بچوں کو لگایا کرو، یہ نظر بد کا علاج ہے، یوں ہے اس طرح۔ عود ہندی۔ کالی مشک، نافہ، ہرن کے نافے کی خوشبو جو ہوتی ہے اس کو مشک کہتے ہیں۔ آپ کی اصطلاح میں کستوری کہتے ہیں۔ یہ کستوری جو یوں سستی ہوتی ہے، یہ وہ نہیں، وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترک سنتوں میں سے مسواک ہے اور خوشبو ہے۔ خوشبو سے انسان کے فرشتے قریب ہوتے ہیں، جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ قریب رہتے ہیں۔ انسان کے جو دل ہے بند وہ کھل جاتا ہے۔ اچھی خوشبو یہ روح کی غذا ہے، اچھی خوشبو یہ روح کی غذا ہے۔ روح اس سے خوش ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے روح جس کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا۔ بڑی بڑی دنیا تحقیق کر چکی ہے، بڑی سائنس نے بھی لیبارٹریاں ایجاد کی ہیں۔ روح من امر ربی، اوپر سے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے ادھر ہی۔ روح خوش ہوتی ہے خوشبو سے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، قریب رہتے ہیں، انسان کو عبادت پر دل چاہتا ہے۔ اور یہ عود ہندی وغیرہ اس سے نظر بد کا علاج ہوتا ہے اور نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اچھی خوشبو لگانی چاہیے جس سے انسان کو خود بھی راحت ہو اور دوسرے ساتھی کو بھی۔ اس نیت سے بندہ خوشبو لگائے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مجھ سے دوسرے کو راحت ہو، تو خوشبو لگانا دوہرا ثواب ہو گیا ہے۔ سنت کے مطابق عمل ہوا، ساتھ دوسرے کو راحت پہنچانے کا ارادہ اور نیت ہے تو دوہرا ثواب ہو گیا۔ عطر لگانا
یہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن آج کل کی جو خوشبوئیں یوں چل پڑی ہیں پرفیوم، وہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اچھا عطر جو ہے یہ زیادہ بہتر خوشبو ہے۔ اور چوتھی چیز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشترک رہی ہے وہ نکاح ہے۔ تقریباً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے، بس 2-3 پیغمبر ایسے ہیں جو من امر ربی وہ نکاح انہوں نے نہیں کیا، جس میں حضرت خضر علیہ السلام ہیں، الیاس علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ کا امر ہے اس طرح، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے نکاح کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت کثیر تعداد میں پیغمبر آئے اور سب نے شادیاں کی ہیں، بعض نے زیادہ بھی کی ہیں، بعض نے تھوڑی بھی کی ہیں، لیکن شادیاں تقریباً انبیاء علیہ الصلوۃ نبیوں کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے شادی کی حد بندی نہیں ہوتی۔ جیسے اسلامی شریعت میں تو 4 سے زیادہ کوئی شخص ایک وقت نکاح میں بیویاں نہیں رکھ سکتا، 4 سے زیادہ، 4 آخری حد ہے۔ اور اللہ تعدلوا فواحدۃ، تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک کافی ہے، لیکن اس ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بے انصافی کرو، یعنی ویسے تو 2 یا 3 شادیاں کرنی ہیں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدۃ، سورہ نساء 4 پارہ، مطلب یہ ہے کہ 2 اور 3 کے ساتھ انصاف زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو نہیں کر سکتے ہو تو ایک شادی کرو۔ ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف سے بے نیاز ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ جیسی بھی زیادتی ظلم ہو تو جائز ہے، ایسی بات نہیں، اس کے اپنے حق و حقوق ہیں، دونوں طرف سے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، تبھی انسان کی ازدواجی زندگی پرسکون بن سکتی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترک سنتیں، اس میں حیا بھی ہے، ختنہ بھی ہے، مسواک بھی ہے، اور خوشبو تعطر، مرد کے لیے ایسی خوشبو ہے کہ جو دوسرے کو بھی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے سے دنیا خالی گلی سے پتہ حاصل کر لیتی تھی کہ یہاں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ مرد کے لیے آج کل تو جناب لوگوں کو عطر سے الرجی ہوتی ہے، اچھی خوشبو مرد لگائے جو دوسرے کو بھی جائے، یہ سنت ہے۔ ہمارے استاد سے دارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا غلام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ دارالعلوم کراچی سے باہر رہتے تھے، پہلے ان کا گھر باہر تھا، پھر دارالعلوم میں گھر بن گئے، تو کلاس کے اندر ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا ہمارے استاد تشریف لا رہے ہیں، ایسی خوشبو وہ استعمال کرتے تھے تمام بزرگ۔ اور عورت کے لیے جو خوشبو ہے اس کی خوشبو تیز نہ ہو، بالکل اس کو خود ہی آئے، رنگ اس کا ہو، پردے کا حکم اپنی جگہ پر ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھی سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترک سنت وہ نکاح ہے، نکاح کا حکم بھی دیا گیا۔ ایک شخص نکاح کے لوازمات کو پورا کر سکتا ہے، اور نکاح نہ کرنے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے۔ نکاح کے لوازمات ادا کر سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، نکاح نہ کرنے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اور ایک شخص ہے نکاح کر سکتا ہے، باصلاحیت ہے، صاحب حیثیت ہے، صحت مند ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے طاقتور، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں، نکاح واجب ہے، کیونکہ صاحب حیثیت بھی ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے۔ تیسری صورت، نکاح کے واجبات بھی ادا کر سکتا ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسے خیالات بھی اس کے نہیں ہیں، تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، یہی پیغمبرانہ سنت ہے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میں حق حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، مریض وغیرہ ہونے کے لحاظ سے ایسی مکروہ ہے پھر،
اور اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں تو ظلم کروں گا، میری عادت ہی یہی ہے ظلم کرنے کی، تو پھر نکاح حرام ہے کہ اس کا پہلے سے ارادہ ظلم اور زیادتی کرنے کا ہے، پہلے اپنی اصلاح کرائیں۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اسلامی شریعت میں نکاح کو پیغمبرانہ سنت کہا گیا ہے، اور اس میں مصروف رہنا کہ اس کے لوازمات اور حقوق کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنا، نیت درست ہو تو یہ سب ثواب ہے۔ ہم معاملات کے لحاظ سے بات کر رہے تھے، مزاربت، مشارکت، وکالت وغیرہ وغیرہ، انہی معاملات کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے نکاح۔ تمام محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں جس ترتیب کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں، وہ بیع و شراء کی کتاب کے بعد نکاح والی بات کو بیان کرتے ہیں کہ نکاح بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، دو انسانوں کا آپس میں جڑنا ہوتا ہے، اس میں بھی لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حق حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنے کے ساتھ ہی انسان زندگی کا پرسکون فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان معاملات، نکاح کے معاملات کے حد بندیاں اور شرائط کا جو لحاظ نہیں رکھتا وہ شخص زندگی میں بے سکون ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نکاح کرنے کا، نکاح کا حکم دینے کا ہے۔ نکاح کے بارے میں حکم فرمایا کہ آپ نکاح کرو، اور آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے بھی تھے، ہاں بھائی آپ نے نکاح کر لیا، آپ کی شادی ہو گئی، کیسی شادی ہوئی، کس خاندان سے شادی کی ہے، دیکھ بھال کے شادی کی ہے، کیونکہ انسان کا ایک بڑا زندگی کا حصہ ہے، معقول حصہ زندگی کا انسان کا شادی کے ساتھ گزرتا ہے، تو اس لیے بہتر رشتہ منتخب کرنے کا، ڈھونڈنے کا، مشورہ کرنے کا، استخارہ کرنے کا حکم ہے کہ اس کے بعد بہتر رشتہ آپ منتخب کریں۔ زمانہ جاہلیت میں دوستو انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بس طرح طرح کے رواج تھے۔ تاریخ پڑھیں، ایک ایران میں بڑا فلسفی گزرا ہے مزدق، اس کا عجیب فلسفہ تھا، کہتا ہے کوئی نکاح وغیرہ، کوئی شادی شودی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عورت اس لیے پیدا ہوئی جیسے گائے بیل بکری پیدا ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس جس طرح مرضی ہے کوئی لے جائے، کوئی استعمال کرے، کوئی چھوڑ دے، کوئی رکھ لے، کوئی دو رکھے، کوئی ایک رکھے، جو مرضی کرے۔ یہ نوشیروان نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نوشیروان بادشاہ ایک گزرا ہے بڑا اچھا، اس کا جو والد تھا نا قباد، وہ بھی مزدق سے متاثر ہو گیا تھا، بادشاہ تھا جب قباد، نوشیروان کا والد، نوشیروان اچھا حکمران تھا، قباد اتنا وہ نہیں تھا، جو والد تھا نوشیروان کا، یہ بھی مزدق سے متاثر ہو گیا تھا، یہ بھی اسی طریقے سے بھی گیت پڑھنے لگ گیا۔ بہرحال پھر لوگوں نے اس کو ختم کیا، ہٹایا، نوشیروان پھر اچھا حکمران آیا، اس نے نظام کو درست کیا۔ اس مزدق کے مقابلے میں ایک ایرانی اور فلسفی اٹھا، اس کو مانی کہتے ہیں، مانی۔ اس نے یہ کہا کہ انسان کو اچھا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شادی نہ کرے۔ اس کا توڑ آیا، اس نے کہا عورت ایسی ہوتی ہے جیسے جانور ہیں۔ یہ جہالت کی بات کر رہا ہوں، ایرانی رسم و رواج کی، اور اس کا توڑ آیا ایک فلسفی ایرانی، مانی اس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا بہترین انسان ہونے کے لیے شادی نہ کرنا ضروری ہے، عورتوں سے دور رہنا۔ یہ وہی وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ لوگوں نے اپنے اوپر سختیاں خود ساختہ بنا لی ہیں، خود ساختہ۔ اللہ نے سختی نہیں کی، اللہ اجازت دیتا ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، بلکہ حکم دیتا ہے۔ سورہ نور میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ امر کسی گئے، نکاح کرو، شادی کرو،
اور تم سمجھتے ہو کہ ہم غریب ہیں، شادی کرو، شادی کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ نہ سمجھو کہ جناب شادی کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، غریب نہیں ہوگے، وہ اپنا نصیب اور مقدر ساتھ لے کے آئے گی۔ ہو سکتا ہے دو نصیب جب آپس میں ملے تو بہتر ہو جائے، اور ہو ہی جاتا ہے، انسان غور و فکر نہیں کرتا، ہو جاتا ہے۔ پہلے عام سا بندہ کلرک ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے تنخواہ، بچہ ہو جاتا ہے تو اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ تو سمجھنا چاہیے انسان جو شخص آ رہا ہے رزق ساتھ لے کے آ رہا ہے، اور اسلامی حکم ہے۔ زمانہ یہ ایرانیوں کی بات کروں، زمانہ جاہلیت میں کیا رواج تھا شادی کا؟ بالکل جانوروں کی طرح استبضاء ایک نکاح تھا، استبضاء، سین تا با ضاد الف عین، استبضاء۔ کیا حماقت تھی کہ نکاح تھا، شادی شدہ ہیں، لوگ چل رہے ہیں، اس خاندان کے لڑکے بڑے خوبصورت ہیں، اپنی عورت کو ادھر بھیج دیتے تھے، الامان والحفیظ، جب تک وہ ادھر سے حاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ نسل اچھی کرنی ہے تو اس کو ادھر رکھتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت جو جانوروں کے لحاظ سے یہ طریقہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیل وہاں اچھا ہوتا ہے تو ادھر گائے کو بھیجتے ہیں، یہ طریقہ تھا۔ دوسرا نکاح رات، یہ میں مکہ اور حجاز شام کی بات کر رہا ہوں، لوگ آتے جاتے رہتے ایک عورت کے پاس، بچہ ہو جائے وہ خود عورت کہتی تھی یہ بچہ فلانے کا ہے، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا جب وہ عورت یہ کہہ دیتی تھی کہ بچہ اس طرح ہے۔ طوائف جھنڈے لگا دیتی تھی اوپر عورتیں اپنے گھروں کے باہر، گویا کہ ہم خالی ہیں۔ یہ جو حجاز والے شام کی طرف جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے، مہینہ مہینہ دو مہینہ ٹھہرتے تھے، اسی طریقے سے وہاں رواج تھا، عورتیں جو ہے ان کے گھر ہوتے تھے اور وہ باہر جھنڈا لگا دیتی تھیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ خالی ہے، اور اس طرح۔ اور پھر جب بچے پیدا ہو جاتے، قافیہ شناس کے ذریعے سے ان کے والد کو تلاش کیا جاتا تھا۔ یہ تین زمانہ جاہلیت کے آپ کو طریقے بتائے۔ چوتھا نکاح موقت، لوگ جاتے تھے ادھر ادھر کاروبار کے لیے، کسی کام کے لیے وغیرہ، ایک مہینے کے لیے طے کر کے ایک عورت کے ساتھ رشتہ کر لیتے تھے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، سب زنا کے حکم میں۔ اسی طریقے سے نکاح متع کہ چند گھنٹوں کے لیے، ایک رات کے لیے، زمانہ جاہلیت میں لوگ نکاح کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خیبر کے جنگ کے فتح کے وقت جو چیزیں حرام ہوئی ہیں، ایک ہی حدیث ہے، وہ راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، بھائی اہل بیت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور نکاح متع کو بھی حرام قرار دیا، جو پہلے سے رواج تھا، جو پہلے سے زمانے جاہلیت میں رواج تھا۔ لوگ ادھر ادھر جاتے عارضی طور پر نکاح کر لیتے تھے۔ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت کو اور نکاح متع کو غزوہ خیبر سن 9 ہجری میں حرام قرار دیا، اور وہ ہنڈیاں لین کے اوپر بہت زیادہ ہنڈیاں پک رہی تھی جس میں گدھے کے گوشت کو ڈال دیا گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں پہلے کھاتے تھے لوگ، تو آپ نے فرمایا کیا پکا رہے ہو؟ ساتھیوں نے بتایا گدھے ذبح کیے ہیں۔ فرمایا یہ تو میری شریعت میں حرام قرار دے دیے گئے، ساری ہنڈیاں آپ نے گروا دی، انڈیل دی، یہ حرام ہے، حلال چیز کو پکاؤ۔ اسی حدیث کا حصہ ہے نکاح متع کہ جو چند گھنٹوں کے لیے، ایک رات کے لیے یوں کیا جاتا ہے، ابداً ابدا کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اسلام نے انسان کو سکون دینے کے لیے، اس کی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی نسل کو پاک رکھنے کے لیے، غیر کی شرکت سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے کہ نکاح کرو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے نکاح کرنا۔
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نکاح سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دوسرے نصف کی فکر کریں، قوت حیوانی شہوانی قوت کو اعتدال ملتا ہے، گھر میں آنے کے ساتھ انسان کو ایک خاص سکون اور راحت نصیب ہوتا ہے، مرد کو بھی اپنے گھر جانے کے ساتھ ہی سکون اور راحت نصیب ہوتا ہے، اور سارا دن جو انتظار میں بیٹھتی ہے عورت، اس عورت کو بھی سکون اور اس کی تھکاوٹ کا سبب شوہر کا دیدار ہوتا ہے، اس سے کنبہ اور خاندان بنتا ہے۔ اور سب سے عمدہ صدقہ جاریہ، سب سے اعلیٰ اور عمدہ صدقہ جاریہ انسان کی نیک اولاد ہے، جو اس کی اچھی تربیت کرے گا، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ، کوئی اچھی دینی کتاب لکھ دی، اچھی اولاد چھوڑ دی، کوئی رفائی کام، کوئی کنواں پانی لگا دیا، یہ سب صدقہ جاریہ۔ ان میں سے سب سے بہترین صدقہ جاریہ انسان کی اپنی اولاد ہے۔ کوئی ختم شریف والے، کوئی مولوی صاحب، کوئی مدرسے اتنے اہتمام، اتنی دل لگی، اتنے درد سے تلاوت نہیں کرتے دوستو، جہاں اپنی اولاد، جہاں اپنا خون، اپنے والد کی، اپنے دادا کی، اپنے رشتہ دار کی وفات کے اوپر جس درد سے وہ تلاوت کرتی ہے اور دعا پر کرتی ہے۔ رسم رواج بن چکے، یہ خود اہتمام ہونا چاہیے اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے اپنے اسلاف کو۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت کر، اور جو ہمارے رشتہ دار ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت کر۔ تو سب سے بہترین صدقہ جاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا سارا چند دن کا ساز و سامان ہے، یہ چند دن کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہے چند دن کا۔ کیا زندگی ہے، کیا عمریں ہیں، 60 اور 70 سال، کسی نے کیا استعمال کر لیا ہے، اس میں کتنا استعمال کر لیا ہے، چند دن کا ساز و سامان ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، بہترین دنیا کا ساز و سامان، بہترین ساز و سامان وہ نیک رفیق حیات ہے۔ نیک رفیق حیات کو منتخب کیا جائے۔ امام بخاری نے روایت نقل کی، فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، عورت مالدار ہونی چاہیے، نمبر 2 اس کا خاندان اونچا ہونا چاہیے، ظاہری اعتبار سے جو خاندان منسوب ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ نمبر 4 دیندار ہونی چاہیے۔ اے مخاطب، فاظفر بذات الدین تربت یداک، ان چاروں میں سے دیندار عورت کو منتخب کر، ہمیشہ شکر کے لیے سجدے میں پڑا رہے گا۔ کیونکہ جب آپ گھر آئے گا آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ ابن ماجہ والے بزرگوں نے روایت نقل کی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کیا ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے جو حکم دے اس کو وہ پورا کرے۔ ظاہر ہے شوہر حکم وہی دے گا جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف تو وہ حکم نہیں دے سکتا کہ میرا حکم ہے کہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جاؤ، تو ایسا حکم نہیں۔ شوہر جو حکم دے گا جو شریعت کے مطابق ہے وہ عورت اس کو پورا کرے، بہترین عورت ہے یہ پہلی شرط۔ بہترین عورت کی دوسری خوبی فرمایا جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے باہر سے آ کے، وہ جواب میں اس انداز میں دیکھتی ہے تبسم کے ساتھ کہ شوہر کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی ہے۔ وہ پہلے سے ہی سر باندھ کے نہیں رکھتی، شوہر کہتا ہے تھک گیا ہوں وغیرہ، بڑی سردی تھی، وہ کہتی ہے میرے تو اپنے سر میں درد ہے، سر پھٹ رہا ہے،
اس نے پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے. نہیں، یہ شوہر جب عورت کو دیکھتا ہے وہ عورت اس انداز میں مسکرا کر پیش آتی ہے کہ شوہر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر اچھے انداز میں عورت سے محو گفتگو ہوتا ہے، بیگم سے محو گفتگو ہوتا ہے، تو عورت کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، عورت کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے جب شوہر محبت اور پیار کے ساتھ اس کو بلاتا ہے. نمبر 1 بہترین عورت کی علامت یہ ہے کہ شوہر جو حکم دے اس کو پورا کرے. نمبر 2 جب شوہر دیکھے مسکرائے تو آگے سے وہ اس کا جواب بہت اچھے انداز میں حسن سلیقہ سے ہو. نمبر 3 اگر شوہر قسم دے دے کہ فلانا کام کرو یا فلانے جگہ میں نہیں جانا، شوہر قسم دے دے عورت کو فلانے کے گھر نہیں جانا یا فلانا کام تم نے نہیں کرنا، اور وہ مباح چیز ہے جس کو وہ منع کر رہا ہے، منع کر سکتا ہے، عورت شوہر کی قسم کو پورا کرتی ہے اور اس کے خلاف نہیں کرتی، یہ اچھی عورت کی دلیل ہے. چوتھی چیز فرمایا کہ جب شوہر موجود نہیں ہوتا تو اس کے گھر کی، بچوں کی، مال کی حفاظت کرتی ہے. بہت ساری چیزیں شوہر کو معلوم نہیں ہوتی جو پچھلے مہینے لائی تھی، اس کے پچھلے مہینے میں لائی تھی، عورت کو معلوم ہوتی ہیں. عورت شوہر کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، باپ کی غیر موجودگی میں باپ کی تعریف کرتی ہے، بچوں کے دلوں میں باپ کی قدر و منزلت بڑھتی ہے. اور اللہ معاف فرمائے کہ جن گھروں میں یہ رواج ہو باپ کی غیر موجودگی میں ماں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف باتیں بتاتی ہیں تو بچے کی تختی بڑی سادی ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پھر باپ کے بارے میں ان کے دل میں نفرت آ جاتی ہے. اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان ہے، اس کے بعد ذات معصوم ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور صحابہ کرام مغفور ہیں. ہر انسان میں غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن اولاد کے لیے تو یہی باپ ہے اور یہی ماں ہے. اولاد کی تربیت اس انداز میں ہو کہ بچے کو اپنے والد کے ساتھ محبت عشق کے درجے کی ہو، عشق کے درجے کی ہو. بچے کو اپنے والد کے ساتھ محبت عشق کے درجے میں ہو، اس انداز میں تربیت اولاد کی جائے. بچہ اپنے والد کو آئیڈیل سمجھے، نمونہ سمجھے، عزت کا ایک صحیح مرکز سمجھے. میرا والد اتنا اونچا انسان ہے، اپنی غربت کے زمانے میں میری ہر ضرورت کو پورا کیا، مجھے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ کیا، مجھے اچھی نوکری دلائی، اچھا رشتہ دلایا. میرے عظیم والد کے مقابلے میں کوئی انسان ہے نہیں. یہ محبت بچے کے دل میں ہونی چاہیے. پھر دیکھو خدمت کیسے ہوتی ہے. چوتھی چیز کہ مال کی، اولاد کی حفاظت ہو. پانچویں چیز اچھی عورت کی علامت یہ ہے کہ یہ آبرو عورت کی شوہر کی امانت ہے. عورت کا جسم، عورت کی جان، عورت کی عزت یہ شوہر کی امانت ہے. اس کی موجودگی ہو، غیر موجودگی ہو، اس امانت میں خیانت نہ کرے. یہ عورت کے نیک ہونے کی دلیل ہے، اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے. اور پھر گھر میں سکون کی زندگی آتی ہے، پھر دلاویز رفاقتیں آتی ہیں. فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بھی ایک یہ عظیم نشانی ہے کہ تمہیں میں سے اللہ نے تمہاری بیگموں کو پیدا کیا. ایک ایجاب و قبول کے جملے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری غلامی میں، تمہارے بندھن میں بندھ گئی.
اور اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے دو مختلف قبیلوں کو اس انداز میں جوڑا کہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے اندر دلاویز رفاقتیں رکھ دی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم اپنی نیک بیویوں کو دیکھ کر اپنی تھکاوٹیں دور کرو، اپنے غم و حزن کو بھول جاؤ. یہ اس انداز میں دلاویز رفاقتیں ہم نے تمہاری بیویوں میں رکھی ہیں. یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. کس خاندان سے آئی، کس نے پڑھائی، کس نے پالی، اور ایک جملہ ایجاب و قبیل سے ہمیشہ کے لیے تمہاری خدمتگار بن گئی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آپ ذرا غور تو کریں یہ کس انداز میں تمہاری بنی. ہر وقت تمہاری راحت کے لیے دعا گو رہتی ہے، خدمتگار رہتی ہے، فکر مند رہتی ہے، اور خیال میں لگی رہتی ہے کہ میرا شوہر صحیح ہو، درست ہو، صحت مند ہو، پروقار ہو، اچھی نوکری والا ہو، اونچی عزت والا ہو. یہی اس کے فکریں لگ جاتی ہیں. فرمایا اس میں غور کرنے کے لیے بھی عقل والے جو ہیں اس میں غور کریں تو انہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. تو اچھی رفیق حیات حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابہ کو فرماتے قریش کی عورتوں کو منتخب کرو، قریش کی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بچوں پر شفقت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، پالتی ہیں، اور شوہر کی وفادار ہوتی ہیں. اس زمانے کے لحاظ سے جو قبائل آباد تھے ان میں سے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اچھی عورت قریش کی منتخب کرو ہر علاقے میں. بھائی اچھی عورت کیا کہ اس کی تربیت اچھی ہو. تو فرمایا کہ رشتہ اچھا تلاش کرو، نکاح کرو، اور اپنے حق حقوق کے لحاظ سے طرفین دونوں خیال کریں کہ میں کوئی حق تو نہیں مار رہا، مجھے اپنا حق پورا ادا کرنا ہے، اور دوسرا بھی پھر اسی طریقے سے ادا کرے گا. شریعت اسلامیہ میں عزل، اعتزال، کنارہ کشی، شادی نہ کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. کسی بزرگ نے شادی نہیں کی، اپنے اس کے حالات تھے، احوال تھے وغیرہ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گویا سنت کا انکار کرنے والا تھا. اب مشہور بزرگ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے شادی نہیں کی ہے لیکن سنت کا انکار نہیں ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ساری نکاح والی سنتوں والی حدیثیں جمع کی ہیں، بس ان کا مزاج ایسا تھا. ائمہ اربعہ میں سب شادی کی سنت کے موقدہ، سنت موقدہ کے قائل ہیں، بعض واجب کے بھی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، اور وہ بھی لوگوں نے بعد میں اس کو بس آگے تشریح نقل کرتے کرتے اور طرح کر دیے. وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو دین کی خدمت صحیح نہیں کر سکوں گا، اس نیت کے ساتھ اگر وہ شخص شادی نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے شادی سے منع کیا ہے، یہ ان کی ایک رائے ہے. باقی بہت سارے بڑے بڑے حضرات شادیاں بھی کی اور دین کی خدمت بھی بہت کی ہے، بلکہ آسانی ہو جاتی ہے کہ بہت سارے کام جو انسان کو خود کرنے ہوتے ہیں، وہ بہت سارے کام جب شادی شدہ ہوتا ہے تو وہ آلریڈی خود ہی ہوتے رہتے ہیں، انسان کو خود نہیں کرنے پڑتے. آپ لوگ پردیس میں رہتے ہیں جو طالب علم پڑھتے ہیں وغیرہ، اس طریقے سے وہ کئی سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ کام وہ خود گھر والی کر لیتی ہے، اور اس بندے کو نیکی کے کام میں اور زیادہ وقت مل جاتا ہے، اس کو ٹائم مل جاتا ہے وہ کام اس میں. یہی تو وجہ ہے جو شخص مستحبات نیکیاں کرتا ہے، جو فرض واجب ہے وہ تو سب نے کرنی ہے نا، مزید اس سے بڑھ کر جو مستحبات والی نیکیاں کرتا ہے اور ان نیکیوں میں اس کی بیوی مددگار ہے، اس کے لیے چیزیں مہیا کرتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، جو بھی، تو وہ جو ان مستحبات نیکیوں میں اس شخص کو ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اس کی بیگم کو بھی ثواب ملتا ہے کہ وہ شریک کار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 شخصوں نے گھر کی زندگی کی معلومات حاصل کی، گھر کی زندگی کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو کیا کیا کام کرتے ہیں. ان تینوں حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات بتائے گئے. انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو بھی تو عبادت میں ہی ہوتے ہیں، جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو بھی عبادت میں ہوتے ہیں، تو ہماری عبادت تو بہت کم ہے، پھر ہم تو کچھ بھی نہیں عبادت کرتے، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. آپس میں مشورہ کرنے لگے. ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ عبادت میں ہی مصروف رہوں. دوسرا کہتا ہے رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا. تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. کہ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ کہیں سائڈ میں ہی تشریف فرما تھے، کھڑے تھے، یا آ رہے تھے، یا آپ کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا. بہرحال حدیث میں اس پر کوئی تفسیر نہیں. آپ نے فرمایا آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا، میں روزہ رکھوں گا ہمیشہ، یہی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور جی یہی باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. اور اتزوج النساء، آپ لوگوں نے تو ایک یا دو شادیاں کی ہوئی ہیں، اور میری تو بہت ساری بیویاں ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. سنو یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وہ جو حدیث خطبے میں امام صاحبان نکاح کے خطبے میں اکثر یہ حدیث پڑھتے ہیں نا جی، وہ اس حدیث کا حصہ ہے. وہ جو 3 لوگ آئے تھے، معلومات کی اور پھر یوں اپنے عبادت کا اظہار کیا، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں رات کو سو بھی اور عبادت کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو نفلی روزہ، اور شادی کرو. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے بے رخی اختیار کرتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں اس سنت پر عمل، فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح والی سنت پر عمل کرو. ابن ماجہ نے اس حدیث کو یوں نقل کیا، فرمایا ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری اس سنت پر عمل نہیں کرتا، جو شخص میری اس سنت پر عمل نہیں کرتا فلیس منی، وہ شخص مجھ سے نہیں ہے. تو بات یہ ہے دوستو، نکاح ایک معاملات میں سے ہے، اسلامی حکم ہے، اس سے انسانی زندگی میں سکون آتا ہے اور طرح طرح کی لہو و لعب، خرافات اور اس طرح کی چیزوں سے بچتا ہے، اور معاشرہ پاک اور صاف تیار ہوتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو والدین اپنے بچوں کے رشتے میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں اور بچوں سے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کی سزا جیسے ان بچوں کو ہے، اسی طریقے سے ان بچوں کے والدین کو بھی اس گناہ کی سزا ہوگی کہ انہوں نے کیوں اپنے بچوں کی شادیاں تاخیر سے کی ہیں. دوستو ہم رسم و رواج کے پیروکار بن چکے ہیں. اسلام کو ہم نے ایک بہت مشکل راستہ اور طریقہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم اسلام کے راستے کے اوپر چلیں گے تو نہیں چل پائیں گے. یہ نظریہ غلط ہے. اس دل اور دماغ کی صفائی ضروری ہے. اسلام یہ کہتا ہے جوانی کے بعد شادی جلدی کرو. رازق تم نہیں ہو، رب العالمین ہے. اس کا تو اعلان ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. صرف مسلمانوں کو پالنے والا نہیں ہے، تمام عالمین کو وہ پالنے والا ہے. تو مسلمان کو نہیں پالے گا جو سنت پر عمل اس لیے کر رہا ہے کہ بچوں کی شادی جلدی اس لیے کرا رہا ہے تاکہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، میرے بچے نیک پاک دامن صاف ستھرے رہیں،
اللہ پاک ضرور مدد کرے گا۔ جتنا جلدی ہو سکے رشتوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 چیزوں میں جلدی مطلوب ہے۔ فرض نماز ہو جائے جلدی پڑھو، جنازہ تیار ہو جائے جلدی اس کو، کفن دفن وغیرہ جلدی، 2 3 دن لوگ رکھتے ہیں، اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں جی ان کو زیارت کرانی ہو، ان کو زیارت کی ضرورت ہوتی تو اپنا ملک چھوڑ کے کیوں جاتے، ادھر رزق نہیں ہے، لوگ کھاتے نہیں ہے کھانا۔ تیسری چیز کہ جب رشتہ گھر میں جوان ہو جائے رشتہ جلدی کر دو۔ مناسب رشتہ آپ کو ملا، تعلیم کے لحاظ سے، کف برابری کے لحاظ سے، حالت کے لحاظ سے، آپ رشتہ جو مرضی ہے آپ احتیاط کر لیں دوستو، جتنی مرضی ہے نکاح فارم کے اوپر شرائط لکھوا دیں کہ ایک مکان بھی لکھوانا ہے، ایک پلاٹ بھی لکھوانا ہے، ماہانہ خرچہ بھی لکھوانا ہے، اور ناچاکی ہو گئی تو یہ بھی کرنا ہے، فلان ہو جائے گا تو یہ بھی کرنا ہے، ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی دوستو توکل علی اللہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ سب احتیاط کے باوجود ظاہر والد ہے، اس کے دل کا ٹکڑا ہے جو لڑکی کا وہ بچی کا رشتہ دے رہا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ میری بچی کو کہیں دکھ نہ دیکھنا پڑے، میں نے تو بڑی پھولوں کے اندر اس کو پالا ہے، وہ اس لیے ان شرائط کو بھی لگاتا ہے، کہیں کسی حد تک جائز بھی ہیں، لیکن سب کچھ کے باوجود آخر دوستو رشتوں کی صورت میں توکل علی اللہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ لہذا حکم یہ آپ مشورہ کریں، تحقیق کریں، اور پھر اس کے بعد استخارہ کریں۔ جب دل مطمئن ہے توکل علی اللہ تو رشتہ جلدی ہو۔ ڈھونڈنے میں دوستو اسلام میں خیر ہے، اسلام کی سائڈوں میں جو بھی راستے ہیں وہ خیر والے نہیں ہیں۔ حدیث مشہور ہے لمبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے، دعوت ہے۔ جو آ گئے دعوت اندر گھر میں داخل ہو گئے، دعوت قبول کر لی، وہ کامیاب ہو گئے۔ فرمایا دائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ گھر اسلام کا گھر ہے، انہوں نے قبول کر لی، بات کامیاب ہو گئی۔ دوسری حدیث میں یہ فرمایا اسلام سیدھے راستے کا نام ہے، یہ سائڈوں میں پردے لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، یہ حدود ہیں، پابندیاں ہیں، ادھر نہ جاؤ، سیدھا راستہ ہے اسلام کا، یہ ادھر ادھر کے سائڈوں میں اگر چلے جاؤ گے پھٹک جاؤ گے۔ میں یہ 1-2 حدیث سنانے کے بعد ایک بات اہم بتانا چاہتا ہوں، جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو، نوجوان ساتھی میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی دوستو، اس کا گرم خون غالب ہوتا ہے، اس کے اندر قوت غالب ہوتی ہے، وہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میرے لیے فلانی لڑکی بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، والدین نہیں مانتے، یوں نہیں۔ بچے کو کیا پتہ ہے، اس کو تو جو بھی غیر محرم مسکرا کے بلائے گی، جو بھی غیر محرم مسکرا کے بلائے گی وہ کہے گی یہی بہت اچھی ہے، یہی ٹھیک ہے میری بیگم تو۔ نوجوان ساتھیو، اپنے والدین کو محسن سمجھو، مشفق سمجھو، محسن سمجھو، اپنے سے زیادہ بہتر اپنے والدین کو خیر خواہ سمجھو۔ جو والدین آپ کے لیے رشتہ منتخب کریں اس میں خیر ہے، جو لاہو لہب میں راستے میں چلتے پھرتے رشتے لوگ کر لیتے ہیں، پھر جناب کورٹ بھی بن گئے، وہاں نکاح بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اگلے سال پتہ چلتا ہے کہ تنازع ہو گیا اور یہ مسئلہ یوں ہو گیا۔ اپنے لاہو لہب کی شادیوں میں برکت نہیں ہے۔ والدین اور شریعت پھر ایک کی سائڈ نہیں لیتی، شریعت ہر پہلو کو دیکھتی ہے۔ والدین کو فرمایا کہ بچوں کا رشتہ منتخب کریں اور پسند کریں، ڈھونڈیں اچھا رشتہ۔ اب لڑکی کے بارے میں ہے تو فرمایا کہ لڑکی سے آپ پوچھیں کہ آپ کا فلانا رشتہ ہم کر رہے ہیں، آپ اس پہ راضی ہیں؟ کسی طریقے سے پوچھوائیں، اس کی دوستوں سے پوچھوائیں، نانی خالہ وغیرہ بھی یہ کام کر لیتی ہیں۔ بچی اگر جواب دیتی ہے رضا میں یا وہ جس طرح بھی اندازہ ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کہ اللہ کے رسول میرے والد نے رشتہ کہیں کر دیا تھا، دے دیا تھا، اور وہ فوت ہو گئے، میں راضی نہیں ہوں اس رشتے پر۔ آپ نے فرمایا بیٹی آپ کو اختیار ہے، آپ اس رشتے کو رکھنا چاہتی ہو رکھ لو، اور اگر منسوخ کرنا چاہتی ہو منسوخ کر دو۔ شریعت دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتی ہے،
کہ والدین رشتہ ڈھونڈیں، منتخب کریں، لیکن بچوں سے پوچھیں، بچی ہے اس سے بھی پوچھیں، بیٹا ہے اس سے بھی پوچھیں کہ آپ کے لیے ہم یہ ایک رشتہ ڈھونڈا ہے اور یہ اچھا آپ کو اگر پسند ہے تو ٹھیک۔ اسی طریقے سے بچے اپنی مرضی نہ کریں کہ والدین کو پوچھیں ہی نہیں اور خود شادیاں کرتے رہیں، اور پھر کل بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، اس مسئلے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی